میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عالم غیب ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ کنجی نہیں ہے، کنجیاں ہیں۔ اللہ تو ایک ہے تو ایک ہی کنجی ہونی چاہیے تھی نا، کنجیاں کیوں ہیں؟ کنجیاں کیوں ہیں؟ کنجیاں اس لیے ہیں کہ وہ اگر کسی کو دے دے تو وہ بھی جا سکے۔ آپ اپنے گھر کی اسپیئر کیز کیوں بنواتے ہیں؟ 4 5 سیٹ کیوں بنواتے ہیں؟ ایک ہی آدمی کی جیب میں ہوتی ہیں 4 اسپیئر کیز؟ نہیں نا، گھر پر 4 5 آدمی رہتے ہیں، چابی اگر ایک ہو وہ کہیں باہر چلا گیا تو باقی سب باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے گھر میں اگر 4 بندے رہتے ہیں تو 4 کو ایک ایک چابی دے دیے کہ بھائی جب مرضی آئے آؤ جاؤ۔ اسی طرح قرآن مجید نے کہا ہے وَعِندَهُ، اور اس کے پاس، وَعِندَهُ اس کے پاس مفاتیح الغیب، مفاتیح الغیب۔ اب یہ جو مفاتیح ہے نا، یہ فتح سے نکلا ہے۔ فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، الف لگا دو اگر افتح تو اس کا مطلب ہو گیا کھولنا، صحیح ہے؟ تو جو چیز کھولنے والی ہوتی ہے اس کو ہم کنجی کہتے ہیں، تو وہاں سے یہ لفظ نکلا ہے۔ مفاتیح کا مطلب ہو گیا کھولنے والی چیز، تو کھولنے والی تو کنجی ہوتی ہے نا۔ اچھا، اب اس نے فرمایا وَعِندَهُ مفاتیح الغیب لا يعلموها الا هو، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے پاس جو ہے غیب کی کنجیاں ہیں، لا يعلموها، کوئی اس کو نہیں جانتا، کوئی اس کو نہیں جانتا الا ہو، سوائے اللہ کے۔ اب یہاں پر یہ بات فرما دی ہے۔ اب دوسری جگہ جو فرمایا ہے یہاں کنجیوں کا ذکر ہے، دوسری جگہ فرمایا ہے غیب کا علم، اور اس جگہ کہا ہے کہ سب کو نہیں، پسندیدہ رسولوں کو دیتا ہوں۔ تو کنجیاں غیب کی اور ہیں اور علم غیب اور ہے۔ کنجی کیا ہو گئی؟ اگر کنجی آپ کو مل جائے تو غیب کا تالا کھول کے آپ بھی چلے جائیں، کیونکہ کنجی تو ہوتی تالے کھولنے کے لیے نا۔ مفاتیح کا مطلب یہی ہے، کھولنے والی چیزیں۔ اچھا، تو اب سورہ جن میں کیا فرمایا کہ عالم الغیب، وہ غیب کا جاننے والا ہے، غیب کو وہ جانتا ہے۔ جس طرح آپ اگر کسی ملک میں جائیں، جیسے بینکاک چلے گئے، غفور بھائی پہلی دفعہ گئے، تنویر وہاں پر اچھا خاصا عرصہ رہا، تو اگر تنویر کہے کہ یہ بینکاک کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عالم الغیب، کہ غیب جو ہے میں جانتا ہوں، غیب کو آیا جو ہے غیب سے۔ اس کے بعد فرمایا کہ فلا یظہر، لیکن ظاہر نہیں کرتا، علی غیبی احدن، کہ وہ جو چھپی ہوئی شے ہے، جو غیب میں جو کچھ ہے اس کو وہ کسی ایک پر بھی ظاہر نہیں کرتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ الا من ارتضی من رسول، سوائے اس رسول کے جس پر اس کی رضا ہو، ٹھیک ہے نا، پسندیدہ نہیں ہے، ارتضی جس پر مرضی شامل ہو، جس کو مرضی شامل ہو اس رسول کو پر ظاہر کر دیتا ہے۔ تو اب ایک تو ہو گئی غیب کی کنجیاں اور ایک ہو گیا علم غیب۔ غیب کی کنجیوں کے بارے میں پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ شیئر کیا اس نے۔ علم غیب کے بارے میں کہا ہے کہ چند رسولوں کو جن پر میری مرضی ہوئی، جس طرح کہتا ہے نا وہ بھائی یہدی اللہ لنورہ من یشاء، جس کو چاہوں میں ہدایت دے دوں، اسی طرح علم غیب کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس رسول پر میری مرضی ہو اس کو میں کر دیتا ہوں، سب کو نہیں۔ لیکن کنجی جو ہے غیب کی، اس کے بارے میں ڈیفینیٹ نو، اس کے بارے میں نہیں کہا کہ کسی کو دی ہے،
کیونکہ اگر کسی کو کنجی دے دی تو پھر تو غیب کا وہ راستہ کھل گیا اس کے لیے، کنجی کا کام ہی کھولنا ہے۔ لیکن ذکر اس نے کیا ہے، ذکر اللہ نے کر دیا ہے کہ غیب کی کنجیاں ہیں۔ اب اگر غیب کی کنجیاں مل جائیں تو آپ داخل ہو جائیں۔ اب ظاہر ہے اب اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں آپ چرا تو نہیں سکتے، نہ کوئی زور زبردستی سے لے سکتے ہیں اللہ سے۔ اللہ کی رضا ہو، مرضی ہو اور وہ عنایت کر دے تو پھر ممکن ہے کہ نہیں؟ تو اتنی بات تو قرآن مجید سے ثابت ہو گئی ہے کہ غیب میں جانے کے لیے کنجیاں ہیں، تالے پڑے ہوئے ہیں، وہاں پر کنجیاں ہیں۔ قرآن میں ذکر نہیں ہے کہ اللہ نے وہ کنجیاں کسی کو دی ہیں یا نہیں، قرآن میں اس کا ذکر نہیں۔ علم غیب کا ذکر ہے کہ سب کو نہیں دیا، چند رسول جن پر اس کی مرضی ہوئی، اس کا موڈ ہوا تو رب نے ان رسولوں کو وہ علم غیب کا دے دیا۔ کنجیوں کے بارے میں ذکر نہیں ہے، کیونکہ جاننے میں اور جاننے میں بڑا فرق ہے۔ امریکہ میں کیا کیا ہے؟ امریکہ میں واشنگٹن ڈی سی ہے، امریکہ میں نیو یارک ہے، امریکہ میں کیلیفورنیا ہے، ٹیکسس، واشنگٹن اسٹیٹ، اور جو ہے اوریگن، پتہ نہیں کتنی اسٹیٹس ہیں، ساؤتھ کیرولینا، نارتھ کیرولینا، فلوریڈا، الاباما، جارجیا، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ آپ گھر بیٹھے ویکیپیڈیا پر پڑھ لیں، آپ کو علم ہو جائے گا امریکہ کا۔ لیکن امریکہ کی کنجی امریکہ کا ویزا ہے، وہ ملے گا تو امریکہ جائیں گے نا۔ علم تو بغیر امریکہ جائے بھی حاصل ہو سکتا ہے نا۔ علم جو ہے وہ تو بغیر جائے بھی، اگر تجھے غیب کا علم ہے بھی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ تو وہاں جا بھی سکتا ہے، علم ہی ہے نا بس۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف علم ہے غیب کا اور تو وہاں جا نہیں سکتا ہے، تو پھر فائدہ کیا ہے؟ مزہ تو تب ہے نا کہ اللہ نے کہا کہ غیب کی کنجیاں میرے پاس ہیں، تو اللہ سے اتنا عشق کر، اس کو اتنا راضی کر کہ وہ غیب کی ایک کنجی تجھے دے دے، یہ ہے کرامت۔ اگر ایسا رشتہ اور تعلق تیرا اللہ سے نہیں بنتا تو پھر کیا عشق کیا تو نے؟ پھر تو کوئی عشق ہی نہیں کیا نا۔ میں تو آپ کو وہی بتا رہا ہوں جو قرآن شریف میں لکھا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ رہا، یہ لکھا ہوا ہے سامنے۔ وَعِندَهُ مفاتح الغیب، سورہ انعام میں ہے یہ، آیت نمبر 59۔ گھر جا کر کے پڑھیں اور سر کو دھنیں کہ یہ غیب کی کنجی کیسے ملے گی، اللہ کے پاس رکھی ہیں۔ پرانے پاکستان کے ڈراموں میں بڑے اچھے ہوتے تھے، تو ان کے اندر جو ہے لڑکے اور لڑکیاں کوشش کرتے تھے کہ بھئی نانی کی جو ہے پلنگ میں پورے گھر کی چابیاں چھپی ہوئی ہیں، کسی طریقے سے وہ چابی نکالیں، اور وہ پکڑے جاتے تھے۔ چابی ڈھونڈنے کا خیال آپ کو بھی آنا چاہیے اب، ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ آپ شادی کر کے لائیں بیگم کو اپنے گھر، بڑے پیار سے، وہ بھی بڑی ہنستی مسکراتی، جیسے ہی آپ اس کے پاس جا کے گھونگھٹ اتارنے لگیں اور وہ کہیں نہیں اس کی اجازت نہیں ہے، تو پھر شادی کا کیا فائدہ ہوا؟ شادی کر کے بیگم کو اگر آپ کہیں کہ بھئی میں آپ کو کسی ہوٹل میں رکھ لیتا ہوں، گیسٹ ہاؤس میں رکھ لیتا ہوں، تو کہے گی کیا گھر کیوں نہیں لے جا رہے؟ نہیں، وہ گھر تو خاص جگہ ہے۔ اسی طرح اگر تو نے اللہ سے عشق کیا ہے تو پھر تو جنت کیوں جا رہا ہے؟ یہاں سے بہا کے اللہ کی معشوق بن کے، اللہ کی دلہن بن کے اللہ کے گھر جانا۔ ہم کو یہ بات رابعہ بصرین نے تو سمجھا دی ہے نا کہ میں جنت کو جلا دوں گی، دوزخ کو بجھا دوں گی۔ جنت تو جلا دے گی، دوزخ کو تو بجھا دے گی، تو تم جاؤ گی کہاں مرنے کے بعد؟ مرنے کے بعد جو ہے عاشق کے، معشوق کے دل میں یہی ہوتا ہے نا، میں اپنے حبیب کے ساتھ رہوں گی۔ اب وہ حبیب کی اب حیا اور غیرت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے
کہ پھر وہ آپ کو کہاں رکھتا ہے؟ وہ پھر آپ کو اپنے گھر لے جاتا ہے یا سول کوارٹرز میں رکھتا ہے؟ کیونکہ ہمارے نزدیک تو یہ جنتیں سول کوارٹرز، سرونٹ کوارٹرز، جو سرونٹ ہی ہے نا، بندے کو انگریزی میں سرونٹ ہی کہتے ہیں نا، ترجمہ دیکھو اٹھا کے، قرآن شریف کا بندے کو کہا ہے سرونٹ، تو سرونٹ کوارٹر ہی ہے نا یہ جنت پھر۔ اگر تجھے رب سے عشق ہے تو پھر رب کو چاہیے کہ تجھے اپنے ساتھ رکھے۔ کہاں رکھے ساتھ؟ وہ جو اپنا اوریجنل گھر ہے، وہ اوریجنل گھر کدھر ہے؟ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا نا، کنتو کنزن مخفیہ، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا۔ وہ چھپا ہوا خزانہ عالم غیب ہی تو ہے۔ اگر تمہیں غیب کی کوئی کنجی نہ ملنی ہوتی تو تم ایمان کیوں لاتے غیب کے اوپر؟ قرآن مجید میں آیا ہے نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یؤمنون غیب پر ایمان لائے ہیں۔ اچھا، غیب پر ایمان لے آئے، نہ غیب کا علم آپ نے حاصل کرنے کی کوشش کی اور نہ غیب کی کنجیاں حاصل کرنے کی کوشش کی، تو جو ایمان لائے ہیں وہ مونگ پھلی بیچنے کے لیے لائے تھے؟ قرآن میں ہے نا بھائی، یؤمنون بالغیب، غیب کے اوپر ایمان لائے۔ اچھا، اب غیب پر ایمان لے آئے تم، ابھی تو یہ ایمان زبانی کلامی ہے نا، صرف مانتے ہیں کہ ہاں غیب ہی ہے۔ اچھا بھائی، اگر مانتے ہو تو ماننے کی سچائی کی حالت تک جاؤ۔ وہ کیسے؟ غیب کا علم اللہ نے بہت سے رسولوں کو دیا ہے، اس کے علاوہ اللہ نے غیب کی کنجیوں کو بھی ذکر کیا ہے۔ ہیں تجھے تو مولوی نے نماز روزے میں اٹکا رکھا ہے، بس اسے آگے بھی تو بڑھنا، غیب کی طرف تو بھی جا نا۔ ذکر تو کیا ہے نا قرآن نے کہ غیب کا علم بھی ہے، رسولوں کو دیا ہے نا، جن رسولوں کے اوپر مرضی تھی اس کی ان کو دیا نا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ باقی رسولوں کو دیا ہو، امام الانبیاء خاتم النبیین اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غیب کا علم نہ دیا ہو؟ قرآن تو ثابت کر رہا ہے کہ ایک نہیں، کئی رسولوں کو جن کو اس نے چاہا غیب کا علم اس نے دیا ہے، رسولوں میں سے غیب کا علم اس نے دیا ہے۔ تو اب ہم کیسے انکار کر دیں کہ عام رسولوں کو اللہ نے غیب کا علم دیا ہوگا اور ہمارے آقا جو کہ امام المرسلین ہیں، سورہ یاسین میں کیا آیا؟ انک من المرسلین، قرآن مجید میں آیا سورہ یاسین میں ہیں؟ تو ان رسولوں کو غیب کا علم دے دیا اللہ نے قرآن کے مطابق، اور ہمارے آقا امام الانبیاء خاتم النبیین خاتم الرسل مرسلین کے سردار، ان کو غیب کا علم نہیں دیا ہوگا؟ تو اگر آپ اس کا انکار کریں کہ محمد رسول اللہ کو غیب کا علم نہیں تھا تو میرا خیال ہے آپ کافر ہیں، قرآن کو جھٹلا رہے ہیں۔ آپ کو تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے بغض ہے۔ کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں بحیثیت مسلمان کہ آپ کے نبی سب سے افضل نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، خاتم الرسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان کو غیب کا علم نہیں ہے، اور باقی جو ان سے چھوٹے رسول ہیں ان کو اللہ نے غیب کا علم دیا ہوگا؟ کتنی بے تکی بات ہے نا یہ، بولیے۔ لیکن بہت سے لوگ ہیں ہمارے مسلمانوں میں جو کہتے ہیں کہ حضور کو غیب کا علم نہیں تھا۔ کیا آپ ابھی یہ تصور کر لیں کہ انہوں نے قرآن شریف پڑھا ہوگا جو اس طرح کی بکواس کرتے ہیں؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، کیا ہم یہ تصور کر لیں کہ انہوں نے قرآن پڑھ لیا تھا؟ اگر قرآن انہوں نے پڑھا ہوتا تو یہ لکھا ہوا ہے نا کہ غیب کا علم میں اپنے پسندیدہ رسولوں کو دے دیتا ہوں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آپ مسلمان ہونے کے باوجود اپنے نبی کو اللہ کا پسندیدہ رسول ہی نہیں سمجھتے۔ یہی ہو سکتا ہے نا پھر تو، کہ بھئی آپ کا یہ گمان ہی نہیں ہے کہ آپ کا جو رسول ہے وہ اللہ کے پسندیدہ رسولوں کی لسٹ میں شامل ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ کو اگر اپنے نبی پر ایمان ہو،
اس کا نور آپ کے سینے میں دوڑ رہا ہو، ہے نا، تو پھر آپ کا دل ہی بتا دے گا کہ میرے آقا سے چھوٹے چھوٹے رسول جو گزرے ہیں، اللہ نے ان کو اگر غیب کا علم دے دیا تو ہو سکتا ہے ان کو تو غیب کی کنجیاں ملنے والی ہوں، تو ہو سکتا ہے۔ اب یہ سارا آپ کی اپنی سوچ، فہم اور ثوابدید پر ہے کہ آپ اس سے کیا مطلب نکالتے ہیں۔ اگر قرآن کی بات کی جائے گی تو قرآن سے ثابت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم اللہ نے دیا، قرآن سے ثابت۔ امام مہدی کی تعلیم نیاری ہوگی، اس سے پہلے کا جو علم آ چکا ہے، اگر امام مہدی نے بھی وہی علم دینا ہے تو پھر امام مہدی کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو آلریڈی موجود ہے علم۔ تو امام مہدی اب جب آئیں گے تو کوئی نیا علم لے کے آئیں گے نا، تو امام مہدی کون سا علم لے کے آئیں گے؟ امام مہدی یہی علم لے کے آئیں گے کہ تم کو غیب کا علم دیں، تم کو غیب کی کنجیاں عطا کریں۔ اگر امام مہدی غیب کی کنجیاں نہیں دینے آئے تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے آنے کی۔ کیوں جی؟ ہاں، پھر ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ یہ چھوٹی موٹی ہدایت کے لیے تو قرآن اور حدیث کافی تھی نا۔ ہاں، قرآن و حدیث پڑھ کے غیب کی کنجیاں نہیں ملتی ہیں۔ اس سے تو انکار نہیں کر سکتے نا آپ کے قرآن مجید میں غیب کی کنجیوں کا ذکر آ گیا ہے، جس کو مل جائے وہ کھول کے چلا جائے، اس کی پاسبلٹی، امکان موجود ہے نا۔ اب امکان تو موجود ہے، اب آپ کو چاہیے اذن الہی۔ ہائے 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 ہائے، اب آپ دیکھنا ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اب دیکھنا ہے کہ اللہ کی عطا جو ہے وہ کس حد تک جاتی ہے، اب دیکھنا ہے کہ وہ مانگنے والوں کی کس حد تک سنتا ہے، اب یہ دیکھنا ہے۔ صحیح ہے نا؟ تم تو چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگ رہے ہو، شادی کرا دو، کاروبار اچھا کرا دو، دیدار کرا دو، انہیں پہ رکھایا ہوا ہے تم کو۔ کچھ مانگنا ہے تو یہ مانگو، ہے کوئی مرد کا بچہ تو مانگے آج دعا کہ اے اللہ جو غیب کی کنجیاں ہیں تیرے پاس، ایک کنجی مجھے بھی دے دے، راستہ بھی دکھا دے کہاں سے ملے گا۔ ایک نقطے وچ گل مکدی ہے۔ تو آپ لوگوں کے کیسے مزاج ہیں؟ تو کنجیاں تو ملی نہیں ہے، کرم نوازی کیا ہوئی ہے؟ صرف بات ہی سنیے کنجیوں کی تو کرم نوازی ہو گئی ہے۔ بتاؤ یار، کنجیاں حاصل ہوں تو پھر کہو کہ مزہ آ گیا، کنجی مل گئی ہے۔ چابیوں کا ذکر سن کے ہی مست ہو گئے یار، کیسے میں خار ہو کہ ابھی کنجیوں کا ذکر ہی سنا ہے تو مست ہو گئے، تو کنجی کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی پھر۔ تو کنجی سن کے وہ مست ہو اگر ہو گئے، بھئی اللہ تعالیٰ نے جب ذکر کر دیا ہے کہ میرے پاس کنجیاں ہیں غیب کی، ہے نا، پھر اللہ سے مانگو نا۔ کہیں بھی نہیں لکھا کہ غیب کی کنجیاں جو اللہ کے پاس ہیں وہ اللہ سے مانگنا شرک ہے، کہیں نہیں لکھا، مانگ لو۔ اور جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ دیکھو یہ جناب بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، غیب کی باتیں کر رہے ہیں، ان لوگوں کو آپ یہ قرآن کی آیتیں دکھا دیں جو میں نے آج بیان کی ہیں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کو غیب سے اتنی چڑ ہے تو دین اسلام چھوڑ کے دفع ہو جائیں کہیں اور، کیونکہ شروع میں ہی آپ نے جو ہے وہ اللہ نے بیان کر دیا ہے کہ یؤمنون بالغیب، کہ غیب پر ایمان لاؤ۔ کوئی نہ کوئی تو آپ کا کہیں نہ کہیں تو تعلق بنے گا نا غیب سے، تبھی تو آپ نے ایمان لانا ہے۔ صحیح ہے نا؟ کیونکہ اگر آپ غیب پر ایمان نہیں لائیں گے تو توحید ختم ہو گئی۔ کیسے ختم ہو گئی؟ اگر آپ کا غیب پر ایمان نہیں ہے تو پھر آپ کے دل میں یہ شک ہوگا کہ اللہ کہاں سے آیا، پھر آپ کے دل میں یہ سوال آئے گا کہ بھئی اگر غیب پر ایمان نہیں ہے، غیب ویب کو نہیں مانتا میں، کوئی غیب ویب نہیں ہے،
تو پھر یہ ذہن میں آئے گا نا پھر اللہ کہاں سے آیا اگر غیب کچھ میں نہیں ہے کچھ؟ تو غیب پر ایمان لاؤ گے تو پھر تو یہ ہوگا نا کہ غیب سے آیا ہے، نہیں لاؤ گے تو پھر اللہ کی توحید سے بھی گئے. تو غیب پہ تو ایمان لانا پڑے گا. TV, bringing light, love, and peace in your life.